ناظرین گرامی، ایک اور چیز ہمیں ان تمام تہذیبوں کے دیوتاؤں میں کامن مشترکہ طور پر ملتی ہے، اور وہ یہ کہ یہ تمام دیوتا کوئی نہ کوئی خاندان ضرور رکھتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ان سب میں مشترک ہے کہ ان دیوتاؤں کے اوپر ایک ایسے دیوتا کا یا خدا کا یا کسی الٹیمیٹ پاور کا کنسپٹ، اس کا بہت مطلق قادر مطلق طاقت کا نظریہ موجود ہے کہ جس نے ان دیوتاؤں کو بھی پیدا کیا، ان کو بھی خلق کیا۔ یہ نظریہ ان تمام تہذیبوں میں بہرحال موجود ہے۔ تو ناظرین، غور کرنے کی بات اس میں یہ ہے کہ یہ جو دیوتاؤں کے خاندان ہیں اور پھر ان کی جو آگے سے نسلیں ہیں، یہ کیا اس طرف اشارہ نہیں ہے کہ یہ جنہیں دیوتا کہا گیا یہ کوئی قبیلہ تھا، کسی قوم کی صورت میں تھے، کسی خاندان کی صورت میں تھے؟ تو بہرحال خدا وہ ہے جس کا کوئی قبیلہ نہیں ہوتا، جس کا کوئی خاندان نہیں ہوتا، بلکہ خدا وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات میں یکتا و تنہا اور واحد ہوتا ہے۔ اور قبیلہ اور خاندان، بلکہ میں یوں کہوں تو بہتر ہوگا کہ جو چیز پیدا ہو، کیونکہ بہت سے دیوتاؤں کی جب ہم داستان پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ فلاں دیوتا کہ ہاں اس کے گھر فلاں دیوتا پیدا ہوا۔ ناظرین ذہن میں رکھیے گا کہ جو پیدا ہو وہ خدا نہیں ہوتا، اور خدا وہ ہوتا ہے جو ہونے کے لیے کسی کا بھی محتاج نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے ہمیں طلوع اسلام کے وقت بھی اسی طرح کے نظریات ملتے ہیں۔ عرب قبائل بھی بہت سے دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے، ان کی پرستش کرتے تھے، اور قرآن مجید میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا کہ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، میرے رسول ان سے پوچھو کہ تمہیں کون آسمان سے اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، اور کون سماعت کا اور بصارت کا مالک ہے؟ اور میرے رسول ان سے پوچھو کہ مَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمَن يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، زندہ سے مردہ کو کون نکالتا ہے اور مردہ سے کون زندہ بناتا ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور امر کی تدبیر کرنے والا کون ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، میرے حبیب وہ فوراً کہیں گے کہ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے۔ تو میرے رسول تو کیا بیا فلا تتقون، تو کیا پھر بھی تم خوف نہیں کھاتے؟ معلوم ہوا کہ عرب قبائل بھی ایک خدائے واحد و مطلق و یکتا کا وجود اسے مانتے تھے اور اسے اللہ ہی کے نام سے وہ جانتے تھے، لیکن اس خدا کے نیچے بہت سے دیگر بت بنا کر انہوں نے دیوی دیوتاؤں کے بارے میں ایک عقیدہ بنا رکھا تھا کہ یہ ہماری ضروریات پوری کرتے ہیں، یہ ہمیں جنگ سے بچاتے ہیں، جنگ کی سختی سے بچاتے ہیں، یہ ہمیں قحط سے بچاتے ہیں، یہ ہمارے بیماری سے بچاتے ہیں، اور ہماری تمام دعائیں جو ہیں یہ پوری کرنے والے یہی ہیں۔ لہٰذا اسی کو مالک کائنات نے شرک کہا، اور تقریباً اسی قسم کے نظریات دیگر تمام تہذیبوں میں بھی رائج تھے۔ لیکن اسلام نے جو آ کر بتلایا ناظرین، وہ صرف ایسا نہیں کہ طلوع اسلام کے وقت اللہ کے انبیاء میں سے آخری نبی آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی یہ درس دیا ہو، بلکہ مالک کائنات کا یہ پیغام آدم سے لے کر خاتم تک جاری رہا۔ اور جس وقت شروع میں
دیوتاؤں کا اور اس طرح کی جادوئی طاقتیں رکھنے والے جائنٹس کا اور ان باتوں کا پراسرار علوم کا شروع میں آغاز ہوا اولاد قابیل میں، اور پھر اس نے سب سے پہلے ان علوم کے آگے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نورانی علم کی دیوار کھڑی کی، آڑ کھڑی کی حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ ہم اس کے بارے میں پہلے بات کر چکے ہیں ناظرین۔ تو ناظرین گرامی، یہ جو مختلف قسم کے دیوتا بنائے گئے اور پھر ان کے خاندان بنائے گئے، اسی سے بعد میں آ کر یہ نظریہ بھی زور پکڑتا گیا کہ خدا کی کوئی اولاد بھی ہو سکتی ہے، اور یہ ایک مسکنسپشن ہے ناظرین۔ یہ جو جائنٹس تھے یا یہ جو خود ساختہ دیوتا تھے، ایسا ہرگز نہیں کہ ان میں سے سب کے سب جو تھے یہ بدنام زمانہ جبارین قسم کے لوگ تھے، بلکہ ان میں بہت سے نیک صالح لوگ بھی تھے جنہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عام عوام نے اپنی